بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ ظلم اور دمن کے ان کالے بادلوں میں ایک اور بجلی چمکی جس کی چمک پہلے سے زوردار تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی گھٹنا سن 6 نبوی کی ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کی دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور اسے صحیح بھی قرار دیا۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو ویکتی تیرے نزدیک ادھک پریہ ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں ادھک پریہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ان کے دل میں اسلام دھیرے دھیرے اترا۔ اچت معلوم ہوتا ہے کہ ان روایتوں کا سار پرستت کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوبھاؤ، وچاروں اور بھاوناؤں کی اور بھی سنکشیپ میں سنکیت کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تیزی اور سختی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے لمبے سمے تک ان کے ہاتھوں طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے بھیتر ان کی اپنی ایک دوسرے سے ٹکرانے والی بھاونائیں آپس میں جوجھ رہی تھیں۔ چنانچہ وہ ایک اور تو باپ دادا کی گڑھی ہوئی رسموں کا بڑا آدر کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور کھیل تماشے کے شوقین تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی دृڑھتا اور وپداؤں کو جھیلنے کی ان کی سہن شکتی کی بھی سراہنا کرتے تھے۔ پھر ان کے بھیتر سوچنے سمجھنے والوں کی طرح پرشنوں کا ایک تانتا تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے شاید وہی ادھک شریشٹھ اور پوتر ہے۔ اسی لیے ان کی منودشا دم میں ماشا اور دم میں تولا کا سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں ملنے والی تمام روایتوں کا سار یہ ہے کہ ایک دن انہیں گھر سے باہر رات بتانی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر قرآن سننے لگے اور اسے سن کر چکت رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو قوی ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی کوی کی کویتا نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا، اوہ ہو، یہ تو کاہن ہے، لیکن آپ نے اتنے میں یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی اور سے اتارا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام گھوم گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے بھیتر اگیانتا پورن وچار، پکشپات اور پرکھوں کے دھرم کی مہانتا اتنی گہری بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی اور ان کا اسلام وروध چل رہا تھا۔ ان کے سبھاؤ کی سختی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی ویر بھاؤ کا یہ حال تھا کہ ایک دن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ النہام عدوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مرزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دھرم چھوڑ کر ودھرمی ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر
एक विचित्र बात न बता दूं? तुम्हारी बहन और बहनोई भी तुम्हारे धर्म छोड़कर विधर्मी हो चुके हैं। यह सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख कर दिया। वहाँ उन्हें हजरत खब्बाब बिन अरअत सूरह ताहा पर सम्मिलित एक किताब पढ़ा रहे थे और कुरान पढ़ाने के लिए वहाँ आना जाना हजरत खब्बाब का रोजाना का काम था। जब हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आहट सुनी तो घर के अंदर छिप गए। उधर हजरत उमर की बहन फातिमा ने किताब छिपा दी, लेकिन हजरत उमर घर के करीब पहुंचकर हजरत खब्बाब की किरात सुन चुके थे। चुनांचे पूछा कि यह कैसी धीमी धीमी सी आवाज थी जो तुम लोगों के पास मैंने सुनी थी।